ملیٹنٹس وداؤٹ بارڈرز. اگر جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز ہو سکتے ہیں، جرنلسٹ سینس بارڈرز، تو ملیٹنٹس سینس بارڈرز کیوں نہیں ہو سکتے؟ ملیٹنٹس جو خاص طور پہ، ویسے ہمارے دوست کوئی اس میں بھی بہت فلاسفر ٹائپ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی ملیٹنٹ اور ہوتا ہے، وہ عسکریت پسند ہوتا ہے، دہشت گرد اور ہوتا ہے جو دہشت پھیلاتا ہے، خودکش بمباری بھی کرتا ہے، کسی کو اپنا اعلیٰ کار بنا کے کسی اپنے ہدف اچیو کرتا ہے، یا ہدف کے قریب بم پھوڑ دیتا ہے، یا کوئی فائرنگ کرا دیتا ہے، یا دھماکے کرا دیتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے. اور ایک جہادی ہوتے ہیں. اب جہادی جو از خود اپنی جو تعریف کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں بھی اب یہ بہت سے لوگ اب کہنے لگ پڑے ہیں، اور بہت سے علماء کرام نے بھی کہا ہے کہ یہ جن جہادیوں نے یہ خودکش دھماکے کرائے، خودکشی تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے، اور پھر ان کا ہدف رہے بھی مسلمان، یعنی اگر عام انسان بھی ہدف ہو اور نہتہ انسان ہو جس سے صرف آپ کا نظریاتی اختلاف ہو، تو وہ بھی گناہ عظیم ہے، قتل انسانیت ہے. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اور پھر یہ اگر ایک مسلمان کا قتل ساری امت مسلمہ کا قتل ہے. اسی سے آپ نتیجہ اخذ کر لیں نا. اگر انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو مسلمان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی نا کہ اگر کوئی سچا مسلمان یا سچا مسلمان ہے تو نہتے مسلمانوں کو اپنے اسلحے کی زور پہ، محفوظ پناہ گاہوں میں پناہ گاہ کے زور پہ، اور کسی طاقتور جو ہے جہادی قوت کے کی پناہ کے زور پہ، اور اسی زوم میں آ کے اور نہتے لوگوں کو مار دے. کیونکہ مطلب نہتے بچوں کو مارے گا یہ کہہ کے کہ یہ بچے نہیں ہیں، یہ بالغ ہو گئے ہیں، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ ہمارے نظریات سے مختلف ہیں اور وہ سچے مسلمان نہیں ہیں. پھر سچے مسلمان کا فیصلہ بھی خود کر لیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں. ویسے میں بھی ایک نیم جہادی رہا ہوں، نیم حکیم ہوتے ہیں نا، کہتے وہ خطرہ جان ہوتے ہیں. تو نیم جہادی بھی اپنی جان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے تو نہیں ہو سکتے. یعنی کہ میں ایک متاثر ہو گیا تھا بالکل نوعمری میں، نوجوانی میں. قریب سے جا کے دیکھا تو بہت ہی بھدے لوگ نکلے، بہت ہی بھیانک ان کا چہرہ سامنے آیا، جس میں پتہ چلا کہ تحریص اور لالچ کے ذریعے، جس میں پیسے کا لالچ، عورت کی ترغیب کے ذریعے آپریٹیوز کو اندر بلایا جاتا ہے ان تنظیموں میں، اور اسی کے ذریعے پھر آگے، چونکہ آگے جا کے پھر بتہ خوری، کاریں چوری، ڈالر سمگلنگ، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ویسے تو طالبان حکومت نے جو افغان کیا، جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے وہاں پہ افیون کی کاشت ختم کر دی تھی، لیکن افیون کا جو بڑا حصہ کاروبار کا جو ہے، یہ افغان نسل لوگ ہمارے قبائلی اور افغانستان میں بہت زیادہ یہ فلرش کیا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے. بلکہ ایک دفعہ اسد کیسر صاحب نے ہمیں، جب اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، گورنر ہاؤس بلایا، ہم بڑے کو سینئر ایڈیٹر جرنلسٹ موجود تھے، ہم چند ایک ہی لوگ تھے، 8 10 12. تو ایک بڑے ہمارے محترم، ہمارے استاد محترم ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ انہوں نے کہا سوابی میں گاؤں ہے مرغس. اچھا، اتفاق سے یہ بعض کا تو جرنلسٹ اچیچا جاتے ہیں نا کہ چیزوں کو معلوم کرنے. میں نے کوئی 40 سال پہلے اچیچا تھوڑی جانا تھا کہ یہاں اسد کیسر آپ لڑک پن میں ہے اور بڑا ہو کے وہ کل کو جا کے وہ اسپیکر بنے گا. میں اتفاق سے وہاں مرغز گاؤں گیا تھا، میرے ایک دوست تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ویسے وہ پورے جہادی تھے، تو میں ان سے اتفاق کبھی بھی نہیں کرتا تھا، اور وہی مجھے اس طرف لیور کر کے لے گئے تھے. اور اس میں فیسینیشن تھی کہ ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، طاقت ہوگی، معاشرے پر حاوی ہوں گے، ہماری ڈکٹیشن چلے گی، وہی چودراہٹ کی چیزیں. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ سب چودراہٹ کے چکر ہیں. اور اس میں کبھی ہم اعلی کار بھی بن جاتے ہیں. ظاہر جب اسلام ہر برانڈ کا، ہر ملک کا خریدیں گے تو اس کے ساتھ ایجنڈا بھی آ جائے گا. بعض کا خاموش ایجنڈا بھی آ جاتا ہے، آپ اعلی کار بن جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو، اور آپ وہ کام کرتے ہیں. آپ کو وہ نظریے کا چورن بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ تو بہترین انسان ہیں، دنیا کے سب سے پارسا اور بڑے انسان ہیں، آپ تو جہاد کر رہے ہیں اور انسانوں کی فلاح کر رہے ہیں، انسانوں کو مار کے. واہ کیا فارمولہ ہے، انسانوں کو مار کے انہی کی فلاح کر رہے ہیں. تو یہ اب میں کہہ رہا تھا کہ میرا فوکس آج یہ نہیں ہے، میرا فوکس آج یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ان کا ایک بڑا مشن سٹیٹمنٹ یا موٹو یا ایک نیریٹو، تو لفظ خیر بڑا گندا سا ہے، میں نہیں پسند کرتا نیریٹو، کیا بکواس ہے. کہ یہ جو ان کا ایک اکثر ایک نعرہ ہوتا ہے، نعرہ رہا ہے ہر ملک ماست، یعنی دنیا کے تمام ممالک ہمارے ملک ہیں، کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ کسی سرحدوں کو قبول نہیں کرتا، کسی سرحد کو نہیں مانتا.
تو اب وہ سرحدوں کو ماننا شروع کر دیا ہے، یہ اتنے بہادر ہیں، اتنا اسلحہ ہے، اتنے آتشی اسلحہ ہے، اتنی چیزوں سے لیس ہیں، اتنے تربیت یافتہ ہیں، اتنے بہادر ہیں انورٹڈ کامرز میں کہوں گا کہ جس کو چاہیں فنا کر دیں، جس کو چاہیں زندگی دے دیں، جس کو چاہیں مار دیں. تو یہ نعوذ باللہ، یہ تو اتنی طاقت نہیں جس کو زندگی دے دیں. لیکن ظاہر ہے جب وہ کسی علاقے میں حملہ آور نہیں ہوں گے اور جب ان کا حملہ روکے نہیں جا سکتا تو یہی کہیں گے نا کہ اگر وہ کسی جگہ حملہ آور نہیں ہو رہے تو ان لوگوں کو زندگی کی مہلت مل گئی. تو اس لیے کہ کسی کو اگر مارنا نہ چاہیں تو وہ ان کی مہربانی ہے. لوگ تو کوئی اس کا دفاع ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ گھات میں بیٹھا دشمن اچانک آگے بم پھوڑ دے، اپنی جان بھی لے لے، باقی 150 کی بھی جان لے لے، ایک غلط نظریے کی تعویل کی بنیاد پہ. اب یہ لوگ کہتے تھے ہر ملک کے ماست. تو اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز، جرنلسٹ سینڈز بارڈرز، کہ جب جرنلزم کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے یا انفارمیشن کا کہ وہ سرحدوں کو نہیں دیکھتی. امریکہ میں ہونے والا واقعہ کس طرح جا کے لاہور جیسے شہر میں، اور لاہور تو چلو پھر بھی چلو ایک بڑا شہر ہے پنجاب کا، ایک چھوٹا سا شہر کو گاؤں لے لیں، وہاں تک پہنچ جاتی ہیں باتیں، کوئی چیز چھپی نہیں اب رہتی، ایک دوسرے سے رابطہ کاری اتنی ہے، دنیا اتنی کنیکٹڈ ہے آپس میں. تو یہ اگر جرنلسٹ سینڈز بارڈر ہو سکتے ہیں تو ملیٹنٹ سینڈ بارڈر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جہادی جو ہیں یہ تو پہلے ہی کہتے ہیں ہمارے ملک کے ماس. تو پھر یہ فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ یہ کشمیر کیوں نہیں جاتے؟ کیا ان میں کون سی چیز حائل ہے؟ کیا ان کو بزدل ہیں، وہ اسرائیل کے اسلحے سے ڈرتے ہیں؟ بہادری کا ایک دفعہ بھی کوئی ادھر سے کوئی افغانستان کی جو اتنی طاقتور اتنی زوم میں مبتلا حکومت ہے جو دنیا کو تہس نہس کرنے کا خواب بھی رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم ہیں بھی اس قابل، کر سکتے ہیں، تو وہ پھر بارڈروں کا انتظار کریں کہ بارڈر کھلیں گے؟ گریلا وارفیئر میں تو بارڈروں کے اندر سے گزر جانا، خفیہ راستوں سے چلے جانا. میرے اپنے جو دوست تھے جہادی، وہ تو اب ایک دنیا میں نہیں ہے، وہ جہاد افغانستان میں بھی گیا، سب کچھ گیا. ہم اسے کہتے تھے یار تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ کہتا نہیں، بارڈر بورڈر اگر میں مارا گا تو غازی، شہید ہو کر بچ گیا تو غازی، وہ غازی مرا بہرحال بعد میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر کہتے ہیں اب ہمیں ان میں سے کسی، میں نے بندے کو کہا وہ جو ان کا بڑا عاشق تھا، وہ کہنے لگا نہیں یہ ان کو تو الاؤ نہیں کر رہے، اجازت نہیں دے رہے حکومتیں کہ وہاں جاؤ یہ وہ. تو میں نے کہا افغانستان کی طالبان حکومت ہے، وہ دنیا میں کسی کی اجازت لیتی ہے؟ وہ تو کسی کو، وہ تو خود کو میرا کوئی بھگوان مانتے ہیں، وہ اس کائنات کے سب سے سپیریئر وہ لوگ ہیں جس کو مرضی ڈکٹیشن دے دیں. تو وہ پھر سرحدوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کے اندر وہ جو اسلامی جذبہ ہے، جذبہ قوت ہے انسانوں کے بارے میں، ان کی تحفظ کا اپنے مسلمین کی، تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کیا ان کو خوف ہے؟ تو مارے بھی جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے یا ان میں جذبہ شہادت بھی نہیں ہے اور جذبہ حریت بھی نہیں ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کا جذبہ بھی نہیں ہے. یہی تو میں کہوں گا. تو میں ویسے یہ کہوں گا کہ جہادی وداؤٹ بارڈرز یہ ہونے چاہیے. اور دوسری بھی ایک بات کر لیں کہ جو منحرف پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان میں بڑے بڑے ترم خان بھی ہیں، لیکن ایک بڑے ترم خان تھے جن کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی دباؤ میں، کسی تحریص میں، کسی لالچ میں، کسی پرسویشن میں، کسی خطبے کے یا کسی نفسیاتی ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے. ان کے بیان میں اتنی تابکاری پائی جاتی ہے، اتنا زیادہ بھیانک بیان ان کی طرف سے آیا ہے، حیران کن ہے، یعنی پریشان کن ہے کہ چلو بندہ اگر مومن ہو ہی گیا، مومن انورٹڈ کامرز کا موم ہو گیا ہے، مومن ایسے لفظ منہ سے نکل گیا، یار معاف کر دو کہ فتویٰ نہ لا دینا، اگر موم ہو ہی گیا تو اس حد تک تو موم نہ ہوگا جی ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے یہ غلط باتیں ہیں کچھ، ہم مجھے یہ قابل قبول نہیں. یہاں کہ جی جو ریاست سے ٹکرائے گا، ریاست سے ٹکرانے کا جو سبق دے گا، سیدھے الزام عمران خان اور ان کے پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ لگا رہے ہیں. میں تو سیاست ہی بنیادی چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ بڑا تابکاری قسم کا بیان ہے، بڑی اس کی تابکاریت پھیلے گی اکراس دا ورلڈ، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے چشم کشا اور پوری سیاست کی، پاکستانی سیاست کے لیے ایک چشم کشا تابکاری، بھیانک، بمباری جتنا مہلک، بمبوں جتنا مہلک یہ بیان ہے.